قوم کو یہ خبر دینی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے خاص کرم سے ملک میں بجلی کا جو نظام جس میں کل تعطل آیا تھا وہ مکمل طور پر بحال کر دیا گیا ہے۔ اس بحالی کا آغاز کل سپہر میں اور شب میں کر دیا گیا تھا، لیکن رات کے دوران جو رہے سہے بھی ہمارے علاقے تھے تو ملک میں خواتین حضرات 1112 گرڈ اسٹیشن ہیں اور ہاں جی مکمل وہ 1112 کے مکمل طور پر اب وہ بحال ہیں اور کوئی گرڈ اسٹیشن ایسا نہیں ہے جو انرجائز نہ ہوا۔ ہمیں کچھ چیلنج آیا جو کہ ایک ٹیکنیکل چیلنج ہے کل صبح جب 7:30 بجے کہ ہمارے جو شمال اور جنوب کی جو ٹرانسمیشن لائن ہے اس میں ایک وولٹیج سوئنگ آیا، ایک اتار چڑھاؤ ہوا وولٹیج کا، جس کی وجہ ابھی تک ہمیں مخصوص طور پر معلوم نہیں ہو سکی، اس کی تفتیش جاری ہے، لیکن اس وولٹیج کے اتار چڑھاؤ کی وجہ سے پورے ملک کے جو پاور پلانٹس تھے وہ از خود بند ہوئے۔ ان کے اپنے جو سیفٹی سسٹمز ہیں انہوں نے جو پاور پلانٹس ہیں ان کو بند کیا، تو لہذا یہ خبر درست نہیں ہے کہ حکومت نے کوئی پاور پلانٹ بند کیا، ان کے سیفٹی میکانزمز تھے جس کی وجہ سے وہ پاور پلانٹ پورے ملک میں شمال سے جنوب تک جو ہے وہ ایک ایک کر کے وہ بند ہوئے۔ 2 دن کا مزید ایک پیریڈ ہے جس میں جو ہمارے جوہری پلانٹ ہیں کراچی میں اور چشمہ میں انہیں 48 سے 72 گھنٹے چاہیے دوبارہ شروع ہونے کے لیے، تو وہ اس کا عمل اس وقت اس کا آغاز کر دیا گیا ہے۔ اسی طرح ہمارے جو کوئلے کے پلانٹس ہیں انہیں بھی تقریباً 48 گھنٹے درکار ہوتے ہیں۔ کوئلے کے 2 پلانٹ جو ہیں ان کا ایک یونٹ جو ہے ساہیوال کا بھی اور اینگرو تھر کول کا بھی وہ اس وقت سنکرونائز ہو چکا ہے اور بہت جلد بجلی بنانے کا آغاز کر دے گا، جس کی وجہ سے ابھی اگلے جو 48 گھنٹے ہیں ان میں ملک میں بجلی کی کچھ کمی رہے گی کیونکہ یہ پلانٹس اویلیبل نہیں ہیں، تو محدود پیمانے پر لوڈ شیڈنگ ہوگی، جس سے صنعتی صارفین مستثنیٰ ہے۔ انڈسٹری کو جس طرح ہماری پالیسی ہے کہ مکمل طور پہ بجلی دی جائے گی تاکہ پاکستانیوں کا روزگار اور کاروبار متاثر نہ ہو۔ وزیر اعظم نے ایک 3 رکنی کل انکوائری ٹیم بنائی ہے جس کی سربراہی وزیر مملکت پیٹرولیم ڈاکٹر مصدق ملک کر رہے ہیں، ان کے ساتھ 2 بڑے تجربہ کار ریٹائرڈ افسران ہیں جو ان کی معاونت کریں گے، اور ہم اس میں پوری طرح ان کے ساتھ تعاون بھی کر رہے ہیں کہ جہاں بھی ان کو ریکوائرڈ ہے یہ ایشوز ان کو ہم تمام انفارمیشن پرووائڈ کریں۔ ہمیں یہ بھی کچھ ایک خدشہ ہے جس کو ہم نے ابھی رول آؤٹ کرنا ہے اپنی تفتیش کے ذریعے کہ کیا کہیں ہمارے سسٹم میں کوئی بیرونی مداخلت تو نہیں ہوئی انٹرنیٹ کمپیوٹر کے ذریعے، جو ہیکنگ جس کو کہا جاتا ہے، اس کو بھی اگرچہ اس کی جو پاسبلٹی ہے اس کے جو ممکنات ہیں وہ کم ہیں بہت، لیکن بہرحال چونکہ پچھلے دنوں میں ایسے کچھ واقعات ہوئے ہیں جن کی وجہ سے ہمیں اس پاسبلٹی کو بھی رول آؤٹ کرنا ہے۔ مینلی ایک ٹیکنیکل ایشو تھا جس کی وجہ سے پورے ملک میں ایک وسیع بریک ڈاؤن ہوا، اب اس کو بحال کر دیا گیا ہے اور آنے والے چند گھنٹوں میں ہم دیکھیں گے کہ وہ مکمل طور پر اس کی بحالی ہو جائے گی۔ چھوٹے سے دور کے اندر 2 بریک ڈاؤن ہو چکے ہیں، کسی تہذیب بھی آپ کا معاشرے میں ہوتا تھا اور ابھی تک منسٹر ریزائن کر جاتا۔ آپ سے پچھلی دفعہ بھی یہی سوال ہوا تھا تو آپ نے کہا تھا میرے مواخذے کے لیے پارلیمنٹ موجود ہے اس میں جائیں، اب بھی یہی سوال میں آپ سے کروں گا کہ کیا آپ ریزائن دیں گے یا پھر پارلیمنٹ کی طرف ہی ہمیں آپ کہیں گے کہ جی دیکھیے، مواخذہ تو ان کا ہونا چاہیے اور انشاءاللہ ہم کریں گے۔ جنہوں نے 4 سال اس سیکٹر پر مجرمانہ غفلت کی ان کا مواخذہ کرنا ہے ہم نے، جنہوں نے انویسٹ نہیں کیا، ہم ان کو ایک انفراسٹرکچر دے کر گئے تھے لاہور مٹیاری لائن کا، بڑی بڑی ٹرانسمیشن لائنز کا، انہوں نے یا تو وہ پروجیکٹ لگانے سے انکار کر دیا، جو کہ اب آ کر آپ اگر خبروں پر نظر دوڑائیں گے تو پچھلے 3 مہینوں میں ملک کے چاروں کونوں میں جا کر میں نے
نئی ٹرانسمیشن لائنز اور نئے گرڈ سٹیشنز کی بنیاد رکھی ہے. یہ ضروری اس لیے ہے, 4 سال کا تعطل اس لیے برداشت نہیں کیا جا سکتا کیونکہ ملک کی توانائی کی جو طلب ہے وہ مستقل بڑھ رہی ہے. آپ نے وقت کے ساتھ ساتھ جنریشن میں بھی اضافہ کرنا ہے, ٹرانسمیشن میں بھی اضافہ کرنا ہے. تو اگر آپ 4 سال روک دیں گے سارا کام, اور پیچھے سے طلب بڑھ رہی ہے, اور جیسے ہی طلب جو ہے دوبارہ آن لائن آئی ہے, ایک یہ بھی وجہ ہے کہ 2 سال کووڈ کی وجہ سے جو بجلی کی طلب تھی وہ چھپی رہی, دبی رہی. تو جیسے ہی پچھلے سال میں 2022 میں خاص طور پہ گرمیوں میں سسٹم سارا آن ہوا ہے, تو وہ 4 سال کی نااہلی, نالائکی اور مجرمانہ غفلت جو ہے وہ عوام کے سامنے کھل کر آ گئی, اور کل بھی اس کا ایک نظارہ آپ نے دیکھا ہے.